پھر یہ بیٹھ نہیں سکیں گے۔ دوستو، جو میرا عنوان مجھے بتایا گیا تھا وہ تھا اخلاق پیغمبر، لیکن جب میں یہاں پہنچا تو جو پروگرام کے منتظمین تھے، مجھے دعوت دینے والے تھے، حافظ احمد صاحب، مفتی ابرار صاحب، ان کے چاچا جان اور بھائی ابو بکر کے والد صاحب حاجی امان اللہ صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا، تو یہ بیچارے اس تگ و دو میں لگے رہے۔ ابھی شام 6 بجے غالباً ان کا جنازہ بھی ہو گیا۔ تو بیٹھے، میرے دل میں بھی خیال آیا، ناظم صاحب نے بھی ساتھ میں ایک اشارہ کیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ فکر آخرت اور تذکرہ موت کے اوپر کچھ گفتگو ہو جائے۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم موت کی یاد بھول چکے ہیں، ہم آخرت کی فکر بھول چکے ہیں، ہمیں دیگر فکروں نے گھیر لیا ہے۔ اور قرآن کریم کو آپ دیکھیں گے تو قرآن 4 مرکزی مضامین ذکر کرتا ہے۔ کتنے؟ 4 اہم ترین مضامین قرآن ذکر کرتا ہے۔ ان 4 مضامین میں پہلا مضمون ہے اثبات التوحید۔ قرآن کریم میں آپ دیکھو گے اللہ کی توحید کو قرآن ثابت کرتا ہے۔ دوسرا مضمون جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے اثبات رسالت، انبیاء کی رسالت ثابت کرتا ہے، اور رسالت پہ وارد ہونے والے شبہات، اعتراضات قرآن اسے دور کرتا ہے۔ اور تیسرا عنوان جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ ہے صدق الکتاب، صداقت الکتاب، جو عام لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں وہ سچی ہیں، اور ان سچی کتابوں کی سردار کتاب قرآن مقدس، یہ بھی اللہ کی لاریب کتاب ہے۔ اور چوتھا مضمون جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ ہے ایمان بالآخرت۔ تو کتنے مضامین ہوئے؟ قرآن 4 حصے کرو تو چوتھا حصہ ہے فکر آخرت کا۔ جتنا اہم ہے اتنا ہی لوگ اس سے غافل ہیں۔ مجھ سے قبل مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں اس کثرت کی طلب نے، اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے بالکل غفلت میں ڈال دیا۔ اور قرآن یہی مضمون دوسرے مقام پہ یوں ذکر کرتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ 17واں پارہ، پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، حالانکہ وہ ہم فی غفلت، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، اور صرف غفلت ہی میں نہیں، معرضون، قرآن سے، سنت سے، توحید سے، عمل صالح سے بالکل فکر آخرت سے اعراض کیے ہوئے۔ یہ فیس بک اتنی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی دیکھتا ہوں کسی شخص نے اس پر، ایک عرب نے یہی آیت لکھی اقترب للناس حسابهم، اور ساتھ نیچے لوگوں کی تصویریں دی، تو سارے نیچے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اوپر یہ آیت لکھی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، 2 بج جاتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں تھکتے، آنکھیں بھی نہیں تھکتی، دل بھی نہیں بھرتا، ساری رات لگے رہتے ہیں۔ اور غفلت کیا ہے؟ یہ خبر بھی نہیں کسی بستر پہ موت آ جائے، یہ خبر بھی نہیں سویا ہوں اٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے تو ہمیں ایسی ترغیب دی ہے موت کی، ایسی یاد دلائی ہے۔ آپ میرے پاک پیغمبر کی
سنتیں دیکھیں آپ کو ان سنتوں سے ان دعاؤں سے یا تو توحید جھلکتی نظر آئے گی یا فکر آخرت جھلکتی نظر آئے گی۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، بستر پہ آتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ سو نہیں رہے، گویا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مر رہے ہو۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرا ہی نام لے کے میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ اور یہی وجہ ہے نیند اور موت آپس میں بہن بھائی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو گویا آپ سو رہے ہیں اور جب رات گزرتی ہے غفلت کی نیند میں کوئی خبر نہیں، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کو اٹھو تو ہاتھ دھو لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے جب بندہ سو جاتا ہے وہ نہیں جانتا آئینہ باتت یدہ، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی غفلت میں ہوتا ہے، منہ کھلا رہتا ہے، کہیں سوئے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کوئی سوئے ہوتے ہیں، کوئی ایسے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والوں کی نیندیں بھی جو ہے خراب کر دیتا ہے، لیکن اس سے کوئی خبر تک نہیں ہوتی۔ رات گزر گئی، صبح جو روح واپس آ گئی، جاگ گیا، تو پھر کیا کہا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ او انسان اب جب اٹھائے تو اب پڑھ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازی للہ، مختص للہ، خاص ہے اللہ کے لیے، تمام صفات الوہیت للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، بعد اس کے کہ ہمیں مار دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہم نے اٹھ کے جانا ہے۔ میرا دوست، یہی وہ فکر آخرت ہے، یہی وہ موت کی فکر ہے جو آپ کو بار بار تازہ کروائی جاتی ہے، بار بار یاد دلائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے پیارے پیرائے میں اپنی امت کو سمجھایا، شاگردوں کو سمجھایا۔ فرمایا جب تم دنیا میں رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہر چوکی، ہاں ہر چوکی والوں کیا لفظ ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا رہے جیسے ایک پردیسی ہوتا ہے، اللہ اجنبی آدمی، جیسے میں اجنبی یہاں آیا تو یہاں میں نے ڈیرے نہیں لگانے، کیوں؟ مجھے پتا ہے صبح میں نے کوچ کر جانا ہے تو میں ڈیرے نہیں لگاؤں گا۔ یا فرمایا دنیا سے بھی تو نے کوچ کر جانا ہے، ڈیرے نہ لگا، بس اجنبی پردیسی کی طرح وقت گزار۔ پردیسی پردیس میں جتنے بھی سال گزار لے، سعودیہ میں یا کسی ملکوں میں، آپ وہاں ان کے ڈیروں کو جا کے دیکھ لیں کہ انہیں پتا ہے میری اصلی جگہ یہ نہیں، میرا وطن پاکستان ہے یا دوسرا کوئی ملک ہے، وہ وہاں ڈیرے نہیں لگاتا، کیوں؟ پتا ہے آگے جانا ہے۔ لیکن یاد رکھ میرا بندہ، تو نے دنیا میں ڈیرا نہیں لگانا، یہاں سے چلنا ہے، تیری منزل تو آگے ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، یا یوں رہ جیسے راگیر گزرتا ہے۔ کیسے راگیر کیسے چلتا ہے؟ آپ کے پن میں جب کوئی چلتا ہے تھک جاتا ہے، سایہ نہ ملے اسے، کوئی سایہ دار درخت تلاش کرتا ہے، جا کے اس کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، اور جو ہی آنکھ کھلتی ہے تو سایہ چھوڑ کے، ہاں فرمایا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راحا۔ او کائنات والو، میں محمد کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک سایہ دار درخت کے نیچے چلنے والا مسافر ٹھہرا، آرام کیا اور چل دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ فکر اپنی امت کو لمحہ بہ لمحہ یاد دلائی جا رہی، اور قرآن بھی بار بار یہ یاد دلاتا ہے۔ کبھی قرآن یوں کہتا ہے کل من علیہا فان۔ اگر آپ ناراض نہیں ہیں، نیند تو رات تو آدھی ہو چکی ہے، کچھ تو میرا بھی خیال کرو، میں 6-7 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔
اب جاگے ہو نا، سوئے ہوئے ہیں تے موئے ہوئے ہیں، کیا سناوے بندہ؟ آپ جاگیں گے تو میں کچھ سناؤں گا۔ فرمایا کل من علیہا فان، جتنے بھی اس دنیا پہ آباد ہیں فان، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے فنا ہونا ہے۔ ادھر فرمایا فان، دوسرے مقام پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، موت والا ذائقہ ہر نفس چکھے گا۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے۔ ہر چوکی والوں، جب ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے، پھر یہ تو بتائیے کون ہے جو موت سے بچے گا، کون ہے جو فنا سے بچے گا، کون ہے جو ہلاکت سے بچے گا؟ قرآن نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک رب کی ذات باقی رہے گی، رب کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور رب کی ذات تو ایسی ذات ہے، قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کر، توکل کر اس زندہ پہ جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، اس پہ موت نہیں آتی، جس پہ موت نہیں آتی۔ ہر چوکی والوں وہ کون ہے؟ موت تو درکنار، قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو ایک اکیلا اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا، خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے۔ القیوم، خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے، دوسروں کو تھامنے والا ہے۔ موت تو درکنار، قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کئیوں کو آپ رات کے 12 بج رہے ہیں، اونگ بھی آ رہی ہوگی، جسے اونگ آ جائے، جسے نیند آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ اور اونگ سے، نیند سے پاک کون ہے؟ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے۔ میرا دوست، موت سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا مت کوئی کہے میں بادشاہ ہوں بچ جاؤں گا، مت کہ کوئی کہے میں ماں باپ کا لاڈلا ہوں بچ جاؤں گا، مت کہ کوئی کہے کہ میں فوج کا سالار ہوں بچ جاؤں گا، مت کوئی کہے کہ میں تو حکیم ڈاکٹر ہوں بچ جاؤں گا، یہ کوئی نہ سوچے میں تہجد گزار ہوں بچ جاؤں گا، میں روزے دار ہوں بچ جاؤں گا، میں حسن و جمال والا ہوں بچ جاؤں گا، میں تو آنکھوں کا تارا ہوں لوگوں کی میں بچ جاؤں گا۔ نہیں نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ذائقہ چکھنا ہے موت کا۔ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ٹھہرایا نہیں ہے، آپ سے پہلے کوئی نہیں ٹھہرا، تو اگر آپ بھی نہیں ٹھہریں گے، آپ بھی جائیں گے۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ دن تو بڑے بڑے لوگوں پہ آیا ہے۔ صاحب کشاف نے یہ روایت نقل کی ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی، کہ انبیاء میں لمبی عمر پانے والے نوح علیہ السلام ہے،
950 سال تو صرف کیا کی ہے؟ تبلیغ کی ہے. 950 سال یہاں نسلیں ختم ہو جاتی اتنے عرصے میں. لیکن جب ملک الموت آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اطول الانبیاء عمرا، یا اطول الانبیاء عمرا، او نبیوں میں لمبی عمر پانے والے نبی، کیف وجدت الدنیا، یہ دنیا کو کیسے پایا؟ 1000 سال عمر پانے والے کیسے پایا دنیا کی زندگی کو؟ جواب سنیے پھر سوچئے اپنی 50-60 سالہ زندگی پر. نوح علیہ السلام کہتے ہیں وجدتها کدار لہو بابان. اللہ اکبر. میں نے دنیا کی اس لمبی زندگی کو پایا جیسے ایک مکان ہوتا ہے اس کے 2 دروازے ہوں. دخلتم احدہما وخرجت من الاخر، بس یوں لگتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر ہو گیا. جب 1000 سال عمر پانے والے پیغمبر کی یہ حالت ہے تو میں اور آپ 40-50-60 سال، زیادہ ہو 70-80 ہو. اس عمر میں اگر 70-80 میں کوئی جی رہا ہے تو سمجھو وہ بونس میں جی رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس میں بلا ہم کیوں غفلت میں پڑے؟ اس مختصر سی زندگی میں پھر بھی دشمنیاں مول لے رہے ہیں. اس مختصر سی زندگی میں بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا والدین کا باغی بن رہا ہے، پڑوسی رشتہ دار آپس میں دست و گریبان ہے، محلے دار آپس میں نفرتوں سے پر ہیں، ہر جگہ دیکھو حسد کی آگ لگی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ دل تو اللہ نے اندر گہرائی میں رکھ دیا. اگر اللہ اس دل کو کھول دیتے، لوگ دیکھتے ایک دوسرے کا دل، تو خدا جانے دل نہیں گٹر ہوتے. کہ کتنا گند اندر رکھا ہوا ہے ہم نے. میرے دوستو آئیے تیاری کر لیجئے. یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت سے کوئی انکار نہیں. مومن تو مومن رہا، کافر بھی اس سے انکاری نہیں. وہ بھی مانتا ہے موت آئے گی، موت آنے والی چیز ہے. ہر دن مشاہدے کرتے ہیں، ہر دن ہر جگہ دیکھتے ہیں، محلوں سے جنازے اٹھتے جا رہے ہیں. کبھی بوڑھے چارپائیوں پہ رہتے ہیں، جوان چل بستے ہیں. کبھی بیمار ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر چل پڑتے ہیں. ایسا ہے. میرا ایک مقتدی تھا تو میں نے موت کے اوپر بیان کیا تو بیان کے دوران ہی کہنے لگا، فالج کا مریض تھا، کہنے لگا مجھے فالج ہوا. جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا یہ 2-3 دن کا مہمان ہے، اس کو لے جاؤ. نے کہا جی ہم کس طرح لے جائیں، آخر مریض ہے، تکلیف میں، علاج تو کریں آپ. کہنے لگا اگر 3 دن میں بچ گیا تو اگلے اتوار کو لے آنا، میں کلینک میں ہوں گا. کہتے ہیں اگلے اتوار جب مجھے لے کر گئے تو بورڈ لگا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں طے منزل وحشتوں میں ہن ہونی ہے، طے منزل وحشتوں میں ہن ہونی ہے، فرقت ما بین روح و بدن ہونی ہے. کیوں نام کفن سن کے لرزتا ہے بدن، ایک روز یہی قبا زیب تن ہونی ہے. کوئی معلوم نہیں، آپ کی سوچے تو صدیوں پر محیط ہے، لیکن کیا معلوم کہ آپ کے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہے. کون جانتا ہے آج کی رات میرے بچوں میں ہوگی یا قبرستان کے اندھیروں میں ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا. قرآن نے اس حقیقت کو کھل کے لفظوں میں بیان کیا. فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نفس نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا، وہ کل کیا کمائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا. آپ کہیں گے بلا کئی لوگ تو جانتے ہیں میں اسکول ٹیچر ہوں، کل بھی میں نے اسکول ہی جانا ہے، میں نے کل لیکچر دینی یونیورسٹی جانا ہے. جی میں تو دکاندار ہوں، مجھے تو پتہ ہے کل میں نے اسی ٹھیے پہ جا کے بیٹھنا ہے. پھر کیسے قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا. ہاں میں مانتا ہوں کل آپ نے جانا ہے، لیکن یہ آپ کو
معلوم نہیں کہ جانا نصیب ہوگا یا کتنے ہی کل جانے کی تیاری میں ہوتے ہیں لیکن جانا نصیب نہیں ہوتا۔ میرے محلے کا پردیسی مسافر 2-3 سال سعودیہ میں رہا، پشاور ایئرپورٹ پہ اترا اور وہاں سے گھر آ رہا تھا، گھر سجایا ہوا ہے، پردیسی آ رہا ہے اور بیوی انتظار میں، چھوٹے چھوٹے بچے انتظار میں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، میت گھر آئی۔ یہ کیا ہے میرا دوست؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس خطے پہ مرے گا، کہاں دفن ہونا ہے۔ بس تیاری کیجئے، قرآن کہتا ہے اس دن کی تیاری کیجئے۔ یہ تو وہ دن ہے کہ پہلے پارے ہی سے آغاز کیا، مالک یوم الدین۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہر چوکی والوں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 366 ہوتے ہیں کہ 65 ہوتے ہیں؟ جی تو جتنے سال میں دن ہوتے ہیں اتنی مرتبہ اللہ نے لفظ یوم کو قرآن میں دہرایا ہے، یعنی ہر دن تمہیں اس دن کی یاد دلاتا ہے، ہر دن تمہیں موت کی یاد دلاتا ہے۔ بس تیاری کر لیجئے، آئیے عہد کر لیجئے۔ اگر اسی وقت ملک الموت آ جائے اور کسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے تیار ہو چلو، تو سچ بتاؤ کون تیار ہے؟ بہت مشکل، اللہ گواہ ہے۔ بس یہ اپنا محاسبہ ہے، مرد اپنی جگہ غافل ہے، عورت اپنی جگہ غافل ہے۔ اللہ اللہ، کبھی سوچتا ہوں تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ قربان جاؤں بلال، رنگ کالا ہے، حبشی قوم سے ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر کی محبت اور اطاعت میں سچے ہیں۔ بس آپ سے محبت میں انتہا، دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت نے اس کالے رنگ بلال کو، اس حبشی غلام کو کہاں تک پہنچایا؟ چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آواز بہشت برین میں آتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کا موقع ہے جب بتان سارے توڑ دیے گئے، سرنگوں کر دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے یوں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے اخ کریم وابن اخ کریم، تو بھی بڑا شریف آدمی، آپ کے باپ بھی بڑے شریف آدمی تھے۔ کوئی کہتا ہے افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ کوئی کہتا ہے کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ترجیح دی، ہم نے آپ کو رسوا کرنا چاہا، ہم خود رسوا ہوئے، عزتوں نے آپ کے قدم چومے، ہم نے آپ کو تنہا کرنا چاہا، کائنات ساری آپ کے پیچھے اللہ نے لگا دی، ہم نے آپ کو بے عزت کرنا چاہا، عزتیں آپ کے قدموں میں آتی گئی، ہم نے ملک سے ڈال دیا، آپ اکیلے گئے تھے لیکن 10,000 کے قدوسی لشکر کے ساتھ فاتح بن کے آئے، ہمیں کیا معلوم تھا؟ بس یہی کہتے ہیں ہم خطا کار ہیں۔ یہ وہی جملے تھے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تخت پر دیکھ کے کہے تھے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے بھی فرمایا جب تم نے برادران یوسف کے جملے کہہ دیے تو میں اپنے بھائی یوسف کے جملے دوہرا کے کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ انتم الطلقاء، میں نے سب کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا۔ میرے دوستو، نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے، ہر آدمی آگے بڑھ رہا ہے کہ اذان میں افتتاحی اذان ہے اور وہ بھی مکہ فتح ہوا ہے، ہر آدمی کی چاہت ہے، لیکن نبی علیہ السلام یوں نگاہیں دوڑا کے کہتے ہیں این بلال، این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ قربان جاؤں بلال تیری عظمت پہ صفیں چیرتے ہوئے آ گیا، جی حکم کیجئے، آرڈر کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اذان دو، فرمایا اللہ کے پاک
پیغمبر مدینہ منورہ میں تو جگہ مقرر تھی، یہاں کہاں کھڑے ہو کے اذان دو؟ فرمایا بلال یہاں نیچے نہیں، سارے عرب عجم ہاشمی قریشی سید آزاد نیچے ہیں، آج میرا بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ اللہ اکبر، چڑھتے ہیں کعبہ کی چھت پہ، سوچئے تو صحیح، یہ وہی شہر ہے، یہ وہی کعبہ ہے، بلال تو در کنارے، امام الانبیاء بھی ایک وقت آیا، ایک دن آئے عثمان بن طلحہ، ان کے پاس کعبہ کی چابی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام نے کہا عثمان چابی چاہیے مجھے، میں کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ چابی روکنے نہیں، بڑی ترشی سے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا پھر تھوڑی دیر ٹھہروں گا نکل جاؤں گا، اس نے بڑے تلخ لہجے میں کہا نہیں ملے گی۔ آپ نے واپس آتے ہوئے حضرت عثمان بن طلحہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، اسے دیکھتے ہوئے کہا عثمان یاد رکھنا ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ پتہ ہے کیا کہا عثمان نے؟ عثمان نے کہا اچھا اذن ذلت القریش، جب یہ چابی آپ کے پاس ہوگی پھر تو سمجھو قریش ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہوں گے۔ فرمایا نہیں ذلیل نہیں ہوں گے، عزت پائیں گے، ذلیل نہیں ہوں گے۔ 10 سال کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو آج وہی منظر ہے، چابی عثمان سے کہا عثمان چابی لے آؤ نا ذرا، اللہ اکبر، گھر گیا والدہ سے کہا چابی دے دو، چابی، والدہ نے لے تو لال کی لیکن بڑی حکمت سے وصول کی چابی اور لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے لا کے چابی میرے پاک پیغمبر کے ہاتھوں میں رکھا۔ فرمایا عثمان کچھ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا؟ وہ تندی وہ تلخی اللہ نے دے دی کہ نہیں؟ تو جہاں اتنی سختی ہو اور حضرت بلال کو انہی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، چمڑیاں ادھیڑی گئی، مارنے والے تھک جاتے لیکن بلال توحید کا نعرہ لگاتے نہیں تھکتے تھے۔ اور میں بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھیے، کیا عجیب کیفیت ہوگی قلب بلالی کی، آپ چڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ مزہ آیا ہوگا، کتنا انداز، کیا محبت۔ آپ نے جب یہ جملے کہے، یہی حضرت بلال بات موت کی کر رہا تھا، یہ ساری سختیاں جھیل لی، موت کا جب وقت آیا، بیوی پاس ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات ہیں، لیکن آپ کی زبان پہ کیا الفاظ ہیں؟ کہتے ہیں واہ فرحا واہ فرحا، ہائے خوشی، واہ طربا، ہائے تازگی مزے۔ بیوی نے کہا عجیب آدمی ہو، حالت آپ کی دنیا سے جانے کی اور آپ کہہ رہے ہو واہ فرحا واہ طربا۔ فرمایا کس بات کی خوشی، دنیا سے تو جا رہے ہو، موت آ رہی ہے، رفیق حیات چھوڑ کے جا رہے ہو۔ پتہ ہے کیا کہا؟ محبت تھی، ایسے لوگوں کے لیے موت تحفہ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے موت جیل خانے سے آزادی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے موت خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ تو کہا کیوں میں خوشی نہ مناؤں، کیوں خوش نہ ہو میرا دل؟ غدن نلقی محمدا وصحبہ، روح نکلنے کی دیر ہے، کل محمد عربی اور اس کے صحابہ سے ملاقات ہوگی، لمبی جدائی کاٹ دی، کل ملاقات ہوگی۔ تو کسی نے مولانا محمد طیب نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم میں بڑی پیاری بات لکھی، وہ کہتے ہیں لوگو زندگی بس یوں گزارو کہ جیسے بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے لیکن گھر والے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، ماں خوش ہے، باپ خوش ہے، پورے سب مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، وہ چلا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا زندگی ایسے گزار کہ جب تو جائے تو ہنس رہا ہو، دنیا رو رہی ہو۔ اور علامہ اقبال نے کتنی پیاری بات کہی کہ نشان مرد مومن بتو گویا، نشان مرد مومن بتو گویا، چو مرگ آئے تبسم بر لبے اوس۔ مرد مومن کی
نشانی میں تجھے بتلاتا ہوں، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو تبسم بر لبے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں مسکراہٹ نہ ہو؟ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ بس آخری لمحے، رات کے 12 بج چکے ہیں، میری تاریخ بھی بدل چکی ہے گھڑی میں، بس کیا پتہ ہے قبولیت کے لمحے ہو، کہہ دو ہمارا پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے۔ ربنا اللہ کہا، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ لوگ کوئی خبروں کی طرف کھینچتا رہا، کوئی دائیں بائیں شرک کے اڈوں کی طرف لے جاتا رہا، لیکن ثم استقاموا، اس سے اپنے چھوٹتے گئے تو چھوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئی، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے بن گئے، نام لیوا جان لیوا بن گئے، لیکن ثم استقاموا، یہ ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، اسے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو ایسے بندے کو جب موت کا وقت آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کوئی خوف کرو نہ غم کرو، خوف غم کے دن تو ختم ہو گئے ہیں تمہارے، اب کیا دن شروع ہے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارتیں پاؤ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔